جی سسٹر شروع کیجیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جی کوئی سسٹر کچھ اپنا کامنٹ دینا چاہتی ہیں سسٹر ثانیہ کے پڑھنے پر؟ میم محمد کہہ رہے تھے نا. کیا ہونا چاہیے؟ محمد. جی سسٹر ثانیہ محمد اور محمد میم کے پیش کے ساتھ، جب میم پر پیش ہو تو دو آوازیں ہوتی ہیں، ایک مجہول جو ہمیں نہیں پڑھنی چاہیے وہ مو ہے، اور جب پیش ہو تو دوسری آواز ہوتی ہے مو آواز کے ساتھ میں جو ہمیں پڑھنی چاہیے، اور یہ معروف آواز ہے. محمدیو 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 محمدیو. تو اس بات کا خیال رکھیں. اور جی کوئی سسٹر اصلاح کرنا چاہتی ہیں؟ سعد کو باریک جی پڑھائی باجی اللہم صلی علی میں صلی علی کہا ہے نا، سین کی آواز نکالے سواد کی. ٹھیک ہے، دیکھیے سین اور صاد دونوں ہم مخرج ہیں، دونوں کا ایگزٹ اسپاٹ سیم ہے، نکلنے کی جگہ بالکل ایک سی ہے، لیکن فرق صفت کے اعتبار سے یہ ہے، ایک کو تھوڑا ہیوی اور ایک کو لائٹ پڑھتے ہیں. صلی علی صلی علی، آواز سے آواز آپ کو اندازہ آ رہا ہوگا، تو اس کا خیال رکھیں بہتر ہے. سسٹر جی فاطمہ اسلام مائک آن کیجیے اپنا. جی السلام علیکم. اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ سنائیں گی؟ جی میں سورہ سنانا. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ ماشاء اللہ العظیم. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. دور حاضر میں جس طرح آپ نے پڑھا، اس طرح پڑھنے والے تو بہت ہی مختصر اور کم لوگ ہیں. ایک بار آپ کا تعارف چاہتے ہیں. سسٹر فاطمہ کہاں سے جی تعلق رکھتی ہیں آپ؟ اعظم گڑھ. اعظم گڑھ. شاید اعظم گڑھ کی خوبصورتی آپ کی قرآن کے پڑھنے میں بھی جھلک رہی ہے. اعظم گڑھ کے لوگ نہایت ہی ذہین اور اچھے بھی ہوتے ہیں. کہاں سے آپ نے تجوید سیکھی ہے؟ جی میں نے مدینہ یونیورسٹی سے آن لائن کورس کیا ہے. اس کے علاوہ اس کے علاوہ یہاں پہ تھوڑا بہت تجوید کا. اچھا ماشاء اللہ. بہرحال آپ کے کورس کا کافی اچھا اثر ہے، یا تو جہاں سے آپ نے کیا اس کی وجہ تھی یا خود آپ وجہ ہیں. اور اگر یہ کہا جائے کہ خود فاطمہ سسٹر ہی وجہ ہیں تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اتنا حسن کے ساتھ بہت ہی کم لوگ پریکٹس کر پاتے ہیں اور پڑھ پاتے ہیں. الغرض شامل رہیے، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اس کلاسز سے کچھ فائدہ ہوتا ہے، کچھ نیا آپ سیکھتی ہیں سسٹر فاطمہ؟ جی الحمدللہ. چلیے آپ گلدستے کی طرح ہیں، آتی رہیے، اور کلاس کی آپ کی موجودگی سے آپ کی رونق بڑھے گی. ہم آپ کا خوش آمدید کہتے ہیں. بہت اچھا لگتا ہے کہ کوئی اتنے حسن اور اتنی رعایت کے ساتھ بھی پڑھنے والا ہو. اور کسی کو کچھ کہنا ہو تو بتائیے، اگر آپ لوگ کو کہیں اسلام محسوس ہوئی ہو سسٹر فاطمہ کی. سسٹر صبا مائک آن کیجیے. جی باجی درود شریف سنانا. جی بالکل.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ماشاءاللہ آپ نے بھی کافی اچھا، کافی رعایت کے ساتھ پڑھا ہے، لیکن پھر بھی لوگوں سے پوچھنا چاہیں گے کیا کہیں کسی کو کوئی کمی تنبیہ محسوس ہوئی جی محمد. دال پر؟ جی آپ پوری بات بتائیے، کہاں محسوس ہوئی، کس طرح پڑھنا چاہیے تھا، انہوں نے کس طرح پڑھا تاکہ انہیں خود بھی معلوم ہو جائے. سسٹر فاطمہ. پتہ نہیں شاید سسٹر فاطمہ لیو ہو گئی ہیں کلاس سے. تو خلاصہ یہ ہے کہ جو سسٹر فاطمہ بتا رہی ہیں اس سے ہم اتفاق کرتے ہیں کہ صرف وہی ایک کمی ہمیں بھی محسوس ہوئی، اور شاید وہ واحد کمی تھی. محمد، قلقلہ، ساؤنڈ آف قلقلہ، لوٹتی ہوئی آواز دال میں نہیں سنائی دے رہی. الغرض باقی تمام جگہ سے آپ نے بہت اچھا پڑھا ماشاء اللہ. اور اگر سسٹر صبا کے بارے میں خصوصاً بات کی جائے تو آپ بہت ہی نیو کامر فریشر ہیں، بہت جلدی ہی آپ نے تجوید سیکھنا شروع کیا ہے، اور اتنے کم روز میں اتنا اچھا آپ پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ. الحمدللہ. چلیے اپنی کلاس کو ہم تلاوتی کلام پاک سے شروع کر لیتے ہیں. کوئی ایک چھوٹی سی سورت پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ بارک اللہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اگر پچھلی کلاس کی بات کریں تو پچھلی بار ہم لوگوں نے لام کے قاعدے کی شروعات کی تھی جو ادھوری رہ گئی تھی، تو جلدی جلدی ہم اسی کو پورا کر لیتے ہیں. اس سے پہلے ہم لوگ را پڑھ رہے تھے، شاید اس میں بھی کچھ قواعد را کے رہ گئے تھے، لیکن آج پہلے لام کا کر لیتے ہیں جو پچھلی کلاس میں چل رہا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
ربنا زدنا علما نافعا. لام ایک ایسا حرف ہے جن کو دو حالتوں میں پڑھا جاتا ہے، کبھی موٹا اور کبھی باریک. ویسے یہ باریک حرف میں کاؤنٹ ہوتا ہے. تھوڑا امیج چھوٹا کر دیتے ہیں. لفظ اللہ میں آپ لام دیکھ رہی ہیں، دو لام ہیں، اس پر کھڑا زبر ہے. لفظ اللہ کے اندر دو لام ہیں اور دو لام کی دو کہانیاں ہیں. دو کہانیاں اس طرح کہ ایک کو باریک اور ایک کو موٹا پڑھتے ہیں. ال کو باریک اور اللہ کو موٹا. اب تفصیل جان لیتے ہیں کس طرح. سب سے پہلے لام کہاں سے نکلتا ہے، اس کا مخرج اور اس کا تلفظ کیا ہے. مخرج اور تلفظ جاننے کے لیے آپ کو پہلے یہ جان لیجئے کہ کچھ حروف جب ادا ہوتے ہیں تو کچھ تو ناک کے بعد سے خالی ایریا یا نزل پاسز سے نکلتے ہیں، نوزل کیویٹی سے نکلتے ہیں. کچھ منہ کے خالی حصے سے نکلتے ہیں، کچھ زبان سے اور کچھ حلق سے، جو ہم نے 5 میجر آرٹیکولیشن میں ایک فگر کے اندر دیکھا تھا. ہو سکتا ہے نیچے آ جائے وہ فگر. لیکن اوور آل الف ٹو یا 29 حروف ہیں تجوید کے حساب سے. ویسے عربی میں 28 ہیں، تجوید میں 29 لیٹرز ہیں. اور 7 حروف مستعلیہ یعنی جو ہر حال میں ہمیشہ موٹے ہی پڑھے جاتے ہیں. اس کے علاوہ باقی حروف مستفلہ ہیں، باریک حروف ہیں. لام کی بات کریں تو لام بھی ایک باریک حرف ہے، لیکن کنڈیشن کے ساتھ، سرٹن سچویشن کے ساتھ اس کے رولز بدلتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھ رہی ہیں، یہاں پر لام اور را کو بھی کلر کوڈ کیا گیا ہے، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ دو حرف ایسے ہیں جو دونوں حالتوں میں پڑھے جاتے ہیں، کبھی باریک بھی اور کبھی موٹے بھی. جس میں را کی کچھ تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے اسباق میں. لام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ لام اگر لام سے پہلے زبر یا پیش ہو اور وہ لفظ اللہ کا لام ہو تو پھر اس کو پڑھنے کا طریقہ الگ، اور زیر ہو تو پڑھنے کا طریقہ الگ ہوگا. لیکن لام کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا سرا، یعنی اوپر کا وہ حصہ جہاں سے ہم عموماً نمک یا چورن چکھنے کے لیے زبان کا استعمال کرتے ہیں، زبان کا سرا، اور سامنے سے زبان کا دایاں اور بایاں کنارہ بھی. کیونکہ ٹپ نہیں، ہمیں صرف ٹنگ کی جو زبان کی جو صرف نوک نہیں شامل کرنی ہے، بلکہ آگے کا گولائی میں جو سرا ہے وہ حصہ، اور سامنے کے اوپر کے 8 دانتوں کے مسوڑے، اوپر والے دانتوں کے مسوڑے سامنے جو ہیں، یہاں سے لام ادا ہوتا ہے. اور یہ بات ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ مخرج معلوم کرنے کے لیے اس فگر میں آپ اگر ہیلپ لیں گی تو بہت اچھے سمجھ میں آئے گا. نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارا زبان کا سرا ہے، جس میں ایک اوول شیپ اور 2 ریکٹینگولر شیپ دیے گئے ہیں. یہ زبان کی نوک ہے، اور اس ریکٹینگولر شیپ کو جو یہاں پر مینشن کیا گیا ہے تو اس کو پورے کو سرا کہہ رہے ہیں. استغفر اللہ، معافی چاہتے ہیں. زبان کا سرا اور اوپر کے سامنے کے 4 دانت ایسے اور 4 دانت ایسے، اوورال 8 دانتوں کے مسوڑوں سے یا اوپر کے تالو سے زبان کا کنارہ یا سرا لگنے سے لام ادا ہوتا ہے. اور کسی بھی حرف کو جب آپ نکالیں گی تو اس میں خاص طور سے لام میں کچھ کتابوں میں مخرج لکھا ہے زبان کی نوک اور اوپر کا سر اور اوپر کا تالو. تو ایسا نہ ہو کہ آپ دائیں سے یا بائیں سے لگائیں، جیسے کہ فگر میں ایک آپ کو اٹینشن کیا جا رہا ہے اور تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دائیں بائیں سے نہیں، بلکہ دونوں سامنے کے 8 دانتوں کے مسوڑوں سے یا اوپر کے تالو سے لام کو ادا کرنا ہے. ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ بعض کتابوں میں اس طرح کی ڈیفینیشن لکھی ہے کہ وہاں پر یہ اشکال آتا ہے. تو زبان کا سرا اور اوپر کے سامنے کے 8 دانتوں کے مسوڑوں سے پر زبان کا سرا لگنے سے لام ادا ہوتا ہے. زبان کے دونوں اطراف یعنی بوتھ ایجز آف دا ٹنگ بھی شامل ہیں. یہاں پر اس فگر میں اور زیادہ واضح کیا گیا ہے. پہلی فگر نمبر 1 میں اس طرح یہ زبان کی نوک اور یہاں پر یہ 8 دانتوں کے مسوڑے، اس طرح
مسوڑوں سے مراد پھر اوپر کا تالو آتا ہے. یہاں پر بھی اگر زبان لگے گی اوپر کے تالو یا ہارٹ پیڈٹ سے تو لام ادا ہوگی، لام ادا ہوگا سوری. اور لام کے بارے میں اکثر قراء حضرات کا، قاری حضرات کا اجماع ہے کہ لام ایک آسان حرف ہے، اس کی ادائیگی میں بہت مشکل نہیں ہوتی، بہت لوگ غلطی نہیں کرتے ہیں. لیکن اس کے برعکس ہوتا یہ ہے کہ لوگ اور دوسرے حروف کو بھی لام ہی پڑھ دیتے ہیں. اکثر بچے لوگ ایسا کرتے ہیں، یا جن کی زبان میں ایک تو اصل لکناہٹ تتلاہٹ ہوتی ہے اور ایک میں کچھ لوگوں کو میں کچھ حروف کو لے کر ہوتی ہے. تو عموماً یہ بات دیکھی گئی ہے کہ جو لوگ کچھ حروف نہیں ادا کر پاتے ہیں وہ لوگ اکثر حروف کو لام سے بدلتے ہیں. تو آپ بتا سکتی ہیں کہ یہ لام کا مخرج ہے، اگر زبان یہاں ٹچ ہوگی تو لام ہے، اور اگر اس کے مشابہ کوئی دوسرا حرف نکل رہا ہے تو اس دوسرے حرف کا بھی مخرج بتایا جا سکتا ہے. اس لیے بہت کلیئر ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ زبان کا سرا کہاں لگنے سے اور منہ کے کس حصے سے لام ادا ہوتا ہے. مخرج معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس حرف کو ساکن کریں، جیسے یہاں پر لام کے اوپر جزم ہے، لام ساکن ہے، اور اس سے پہلے ایک الف لگائیں زبر کے ساتھ، زیر یا پیش کے ساتھ. تینوں مثالوں میں آپ دیکھ رہی ہیں. پھر ملا کر پڑھیے. جہاں آواز رکے گی، جہاں آواز رکے گی، ویئر ایور دا ساؤنڈ اسٹاپس، جہاں پر بھی آواز رکے گی وہی اس حرف کا مخرج ہوگا، نکلنے کی جگہ ہوگی یا آرٹیکولیشن پوائنٹ ہوگا. جیسے ال، 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 اس طرح مشق کرائیے. اور لام حرف کو لے کر مشق کرانا اس لیے آسان ہے کہ عموماً یہ حرف سب ہی ادا کر لیتے ہیں، اور متحرک ہونے کی صورت میں لا، لو، لی. یہاں پر بھی آج جب آپ ادا کر کر دیکھیں گے تو آپ کو زبان کا سرا اوپر کے اس حصے سے لگتا ہوا محسوس ہوگا جو ہم ابھی اوپر مخرج کے تعلق سے پڑھ چکے ہیں. یہ نارمل امیج ہے منہ کی، اور جب آپ ٹچ کرتی ہیں تو یہ حصہ لام اوپر سے جڑتا ہے. ابھی ہم اگلی فگر میں دکھا دیتے ہیں. تھوڑا سا ایلیویشن ہوگا، زبان کا اوپر اٹھے گی زبان اور اوپر کے مسوڑوں سے ٹچ ہوگی، اور یہاں پر یلو مارک کر کے بتایا گیا ہے کہ اتنا حصہ ہونا چاہیے. یہ اصل میں منہ کے اندر کی امیج ہے، ابھی تک جو ہم دیکھ رہے تھے وہ منہ کے باہر کی امیج تھی. اس طرح ال، ال، ال. اور جب آپ ال کہیں گی تو یاد رکھیے اس وقت لام کو باریک پڑھا جائے گا. ال، ال. یہاں پر اس کا قاعدہ دیا ہے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے، جیسے نصر اللہ، نصر اللہ، اللہ. موٹا پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آواز بھاری یا پر سنائی دے، زبان میں کچھ گولائی ہو، زبان کی جڑ اوپر اٹھ جائے، ہیوینس ہونی چاہیے ساؤنڈ کے اندر، آواز کے اندر. نصر اللہ، نصر اللہ. اگر پڑھیں گے تو باریک ہو جائے گا، جو ہمیں نہیں پڑھنا ہے. لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش یا لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر. دوسری مثالیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ، هو اللہ، هو اللہ. پھر زیر کی مثال ہے، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہوگا تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے. بسم اللہ، بسم اللہ، لہ. یہ موٹا اور باریک صرف ہمیں لفظ اللہ کا لام ہی پڑھنا ہے. اس کے علاوہ قرآن مجید میں جہاں بھی لفظ اللہ کے علاوہ کوئی بھی لام آئے گا اسے ہم باریک پڑھیں گے. پچھلی مرتبہ کچھ لوگوں نے یہ پڑھ کر سنایا تھا، ہمیں یاد آ رہا ہے. اگر ابھی بھی کوئی ایک دو لوگ اس کو پڑھیں گے پہلے والی مثال کو تو اچھا رہے گا. کچھ ڈسٹرب تھی پچھلی بار کلاس، ہمیں یاد آ رہا ہے. جی سسٹر صبا، اوپر والی مثال پڑھیے اور بتائیے کہ یہاں لفظ اللہ کا لام کیسا پڑھا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باریک پڑھا جائے گا. وجہ بھی بتا دیجیے کیوں باریک پڑھیں گے. کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زیر آیا. ماشاء اللہ. سسٹر فاطمہ آپ مائک آن کیجیے، نیچے والا آپ پڑھیے. الحمد للہ. جی جی
पूरी पूरा पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहाँ कैसे पढ़ेंगे अल्लाह के नाम को, बताएं जरा सिस्टर फातिमा। नीचे से जेर बाजी, हाँ बारीक पढ़ेंगे, रीज़न भी दे दें। इसलिए कि यहाँ जेर दिया है, जबर और हाँ पेश पे पूर पढ़ते हैं। ठीक है, लफ्ज़ अल्लाह के नाम से पहले ज़ेर आएगा तो बारीक पढ़ा जाएगा। फ़रत शाहीन सिस्टर माइक ऑन कीजिए, पहली आयत पढ़नी है सिर्फ आपकी। इज़ा जाअ नसरुल्लाहि वल फतह। बेहतर है, आपने बेहतर पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा इज़ा को भी खींचिए और जा को भी खींचिए, और थोड़ा सा लफ्ज़ अल्लाह के नाम को थोड़ा और पुर पढ़िए, जो असल कायदा है। फिर से पढ़िए सिस्टर फ़रत। जी आपा। इज़ा जाअ नसरुल्लाहि वल फतह। ठीक है, आप अच्छी कोशिश कर रही हैं, लेकिन बस ये है कि कुछ मखारिज आपके कम सुनाई दे रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप प्रैक्टिस करेंगी तो इंशाल्लाह अच्छा और हो जाएगा। जैसे फ़तह के अंदर हा की आवाज़ बिल्कुल नहीं आई, और थोड़ा सा शायद आप ज़ाल के मखरज से भी वाक़फ़ियत नहीं रखती हैं कि जब ज़ाल पढ़ें तो उसमें कोई आवाज़ के अंदर शिद्दत ना हो, पस्ती हो, बहुत नरमी के साथ पढ़ना है, ज़बान की नोक ऊपर के दांतों के सिरे से लगाना है, जी तो आपा। इज़ा नहीं होगा, वो इज़ा होगा। एक बार हम पढ़ रहे हैं, फिर आप सुन लीजिए, शायद आपको फ़र्क महसूस हो हमारे पढ़ने में, और फिर आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बग़ैर प्रैक्टिस के अपनी 2 4 6 बार आप नहीं पढ़ेंगी तो सभी के लिए ये बात कुरान अच्छा नहीं हो सकता, तिलावत का जो अंदाज़ है वो नहीं आ सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। إذا جاء نصر الله والفتح। इस आयत को कोई और पढ़ना चाहें तो अच्छा रहेगा। सिस्टर राफिया आप पढ़िए इसी आयत को। मैम हम पढ़े रुमाना। अच्छा जी, सिस्टर रुमाना आप पढ़ लीजिए। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। इज़ा जाअ जी। आपने अच्छी कोशिश की है, लेकिन ब्रेक्स आए आपके, बहुत बीच बीच में स्टॉपेजेस थे, वहाँ रुकना नहीं। आयत को कोशिश करें कि एक ही बार में पढ़ें, है ना। जी मैम। पहली बार में तो शायद बहुत ही अनकॉन्शियसली हो गया वो, लेकिन बाद में लगा कि वो रिपीट हो रहा है, तो उसकी एक बार प्रैक्टिस करें, आयत के बीच में ना रुकें। जी सिस्टर मैम। सिस्टर राफिया आप पढ़िए इसी आयत को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पर रुक जाइए, आऊ नहीं पढ़ना है, अऊ जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। बेहतर है, माशाअल्लाह। अब अगली आयत है जो एक एक्सक्यूज मी मुश्किल आपको। आयत है। जी जी सिस्टर आयशा। जी अपने हमें ये मालूम करना था, जो अल्लाह का नाम होता है उससे पहले अगर जबर आता है तो बस तभी उसको मोटा पढ़ते हैं ना। और अगर जैसे ये है सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम, तो यहाँ पर जैसे लाम से पहले जबर आया है वाव पर। सिर्फ
غور سے سنیے، صرف لفظ جی جی اللہ کے لام کو موٹا یا باریک دو حالتوں میں پڑھا جاتا ہے. یہ صرف لفظ اللہ کے بارے میں ہو رہی ہے بات. اور دو جی جی صورتوں میں، ایک زبر آئے پہلے تو بھی موٹا پڑھیں گے، اور پیش آئے لفظ اللہ سے پہلے تو بھی موٹا پڑھیں گے. یہاں اسکرین جی پر آپا. فی الحال پیش کی مثال ہے. اس کے علاوہ جو مثال آپ نے پیش کی وہ وہاں پر بھی موٹا ہی پڑھا جائے گا. جی ابھی ہم وہی کنفرم کر رہے تھے، باقی اللہ کا تو ہمیں معلوم ہو گیا، نے بتا دیا ہے. تو جی جی، اللہ کے شاید آپ علاوہ دیر سے جیسے آئی ہیں، شاید تو آپ دیر اس سے کو بھی کلاس میں موٹا جوائن پڑھیں ہوئی گے ہیں. کیا؟ آپ دیر سے جوائن ہوئی ہیں شاید. آپ جی جی اگر جائیں تو ویڈیو دیکھیے گا، ہم نے اس کی زبر والی اچھا. مثال بھی پیش کی ہے. ٹھیک ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. سورہ اخلاص کے اندر بھی ہے اللہ، جی اور وہاں پر بھی لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے. اچھا سوال تھا آپ کا. اب بس جو یہی. نیکسٹ آیت ہے. جی 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 پوچھیے. جی بس یہی کنفرم کرنا تھا، ما واللہ یا ما واللہ پڑھیں گے اس کو. اللہ. ہم تلاوت کر رہے تھے تو ہم یہاں پہ رک گئے تھے کہ آپ اسے معلوم کریں گے بہت کلاس اچھا، میں. بہت اچھا جی کیا آپ نے پوچھ لیا. اور ان قریب تمام ہی قواعد اپنی کلاس کے اعتبار سے ایک ایک دن انشاءاللہ کور کرتے ہیں. اس میں سارے ڈاؤٹس آپ کے کلیئر ہو جائیں گے. جزاک چلیے. اللہ خیر. جی آمین وإیاک. اب جو نیکسٹ آیت ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ، ہمیں لگتا ہے کہ ون آف دا ٹفسٹ آیت، یہ پڑھنے کے اعتبار سے بڑی مشکل آیت ہے. اس کو پڑھنا ہے آپ کو، اور خیال رکھیں کہ بیچ میں سانس نہ ٹوٹے. سانس پہلے بھر لیں اس کے بعد پڑھیں. اور جو مینشن ہائی لائٹڈ ہمارے یہاں پر ورڈس ہیں دین الہی، اس کا خیال رکھیں موٹے اور باریک ہونے کا. تو اس کو سسٹر افشاں سے پڑھوا لیتے ہیں. سسٹر افشاں آپ مائک آن کیجیے. جی میم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، آپ نے پوری آیت پڑھی اور آپ کی سانس بھی نہیں ٹوٹی. جزاک اللہ. سسٹر پروین آپ پڑھیے اسی آیت کو اگر پڑھ سکیں تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. ماشاء اللہ. اگر یہ کہا جائے کہ بہتر ہو رہا ہے لوگوں کا، یا ہو سکتا ہے آپ کا پہلے سے بہتر ہو، اور یہ ایک مشکل آیت ہے، لوگ جو ہیں اس میں فمبل کرتے ہیں، بیچ میں رک جاتے ہیں. آپ لوگ نہیں رکے، لیکن بس دونوں کے پڑھنے میں ایک بات کامن تھی، وہ تھوڑا سا یہ بتانا تھا کہ خواہ جو ہے وہ حروف مستعلیہ ہے، اور خواہ کے اندر جو ساؤنڈ آف گارگل ہے ایک غرارے والی ساؤنڈ ہے، کیونکہ خواہ کا مخرج منہ کی طرف والا حلق کا حصہ ہے، وہ ایک شامل کر لیں. بہت مائنر سا، تو اور اچھا ہو جائے گا. ایک بار ہم پڑھ رہے ہیں، اگر اندازہ ہو تو آپ اس کو شامل کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. بہتر ہے. اب نیکسٹ آیا، نیکسٹ آیا بھی سیم سورہ سے ہے. اچھا چلیے وہیں پڑھ لیتے ہیں. نیکسٹ آیا کون پڑھے گا بتائیں ذرا. سسٹر عائشہ، اس کا ہینڈ ریز ہے. یہ جس نے نہیں پڑھا ہے مائک آن کر لیجئے، آپ پڑھ لیجئے.
نام ہی نہیں شو ہو رہے. اور باقی لوگوں سے بھی درخواست ہے، جو اور لوگ سن رہے ہیں تو آپ لوگ بھی کوشش کر سکتے ہیں. سسٹر عظما آپ پڑھیں گی؟ اچھا سسٹر رضیہ نسیم. جی سسٹر، جو نیچے آیت لکھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربك واستغفر إنه كان توابا. چلیے، آپ کا شاید مائک ڈسٹرب تھا، ہمیں ہی آواز نہیں آئی یا باقی لوگ کو بھی نہیں آئی. تھوڑی تھوڑی آ رہی تھی بریک ہو کر، لیکن ایک چیز جو ہم سن پائے، جو آپ کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے بسم اللہ. بسم اللہ، بسم اللہ. ایک صحیح کو آپ چن لیجئے. بسم اللہ پڑھیں یا بسم اللہ پڑھیں؟ سسٹر رضیہ. سسٹر رضیہ نسیم جواب دیجیے. بسم بسم اللہ اللہ پڑھیں. باریک پڑھیں گے. اچھا اچھا، تو آپ کے پڑھنے میں وہ ہو سکتا ہے ساؤنڈ ڈسٹرب ہے، اس لیے لگا ہوں موٹی سنائی دیتی. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. فسبح بحمد ربك واستغفره كان توابا. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. آواز مائک ڈسٹرب ہے، ہمیں تو آواز نہیں آ رہی ہے. اگر باقی لوگ کو آ رہی ہو تو اگر آپ لوگ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں تو کر دیجیے. میم ٹھیک سے نہیں آواز بریک ہو رہی تھی. جی بریک ہو رہی ہے. نیٹ ورک ایشو ہے. سسٹر رضیہ انشاءاللہ پھر موقع دیں گے آپ کو. سسٹر کوثر جبی آپ پڑھیے اس کی آیت کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح بحمد ربك واستغفر. سوری، ایک بار پڑھ رہا ہے پھر سے. کوئی بات نہیں، آپ نے ٹھیک پڑھا، یہاں بھی رک سکتے ہیں. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. جی، اگر آپ تھوڑا اور پریکٹس کریں گے تو آپ کی قرأت بہت اچھی ہو سکتی ہے. آپ کی آواز میں ایک اٹھان ہے جو تھوڑا سا نروسنس کی وجہ سے شاید ڈگمگ ہو رہی تھی، لیکن اچھی کوشش تھی آپ کی. جزاک اللہ. بڑی ہم سنا رہے ہیں. ہاں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. تو اس میں اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ سانس سبھی کی ٹوٹ رہی ہے. کوئی ایسا ہے جو پڑھ پائے جس کو لگتا ہے کہ ہم واستغفر پر بھی اگر آپ رک رہے ہیں تو بھی دونوں کے سننے میں لگا کہ سانس ٹوٹ رہی ہے. دیکھنے میں صورت آیت بہت چھوٹی لگ رہی ہے، لیکن پڑھنے کے اعتبار سے کیونکہ غنہ ہے، پھر الف مدہ ہے. اگر کوئی پڑھ سکتے ہوں اچھے سے تو پڑھیے. مریم پڑھیں گی. بیٹا مریم آپ پڑھیے اسی آیت کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. آپ نے اچھا ایزیلی اسموتھلی پڑھ لیا، لیکن ایک تو ربکا کی را بہت باریک سنائی دی ہمیں. جی ربکا آپا. اور ان نحو میں جو الٹا پیش ہے، جو یہاں پر پیش دکھ رہا ہے، شاید آپ
یہ عربی والی لکھائی ہے اس لیے آپ اس کو ہو نہیں پڑھا. جو نیچے واؤ بن رہا ہے اس کا مطلب یہ الٹا پیش ہے. تھوڑا سا وہاں کھینچنا تھا جو کم کھینچا. البتہ میم آیا ایک تھا بار کوشش کریں. کمپیریٹیولی آپ نے اچھی پڑھی. جی بالکل کریے. کون پڑھ رہی ہیں؟ میم رافیہ. جی سسٹر رافیہ آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. یہاں آپ کے پڑھنے میں بھی ویسے تو ہم ذہن سے فوراً سلپ ہو گیا لیکن ہمیں لگا انہو کو بھی سلائٹلی اسٹریچ کرنا ہے, تھوڑا سا کھینچنا ہے, وہ الٹا پیج ہے. اچھا ہم جو پکڑ پائے سب کی کمی تو نہیں, جو سانس ٹوٹ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگوں نے پڑھا وہ واستغفر کے بعد ایک دم کنٹینیو انہوں نے کیا. ایک سانس لے لیجئے بیچ میں, اس کے بعد میم شروع کیجیے. پھر پہ رک سکتے ہیں. رک سکتے ہیں, وقفے جائز ہے. جیم لکھا ہے وہاں پر, جیم کا مطلب ہے وقفے جائز, اور یہاں پر رکا جا سکتا ہے. بعض لوگوں نے تو اس کو یہاں ٹھہرنے کو بہتر مانا ہے. وقفے جائز جی میم. اچھا مانا ہے, میم اس ہم لیے کوشش اچھا مانا کرتے ہے دیکھیں. کیونکہ آگے نہیں ٹوٹے پھر. جی جی سسٹر جی رومانہ ٹرائی کیجیے, پڑھیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اچھا ہے, لیکن آپ کے پڑھنے میں جو پہلی بات محسوس ہوئی وہی کہ آپ رک جاتی ہیں بیچ میں, میم بریکس آ جاتی واستغفر پہ رکے, واستغفر پہ. ہیں. اس سے پہلے آپ رک گئیں کہیں, فسبح بحمدی میں کہیں رکی تھی, ہمارے ذہن سے اتر گیا. اگر آپ میں سے کوئی بتا سکے کہاں رکی تھی. میم ہم دوبارہ پڑھ کے آپا بتائیں ورڈ آپ کو. فسبی رک گئی بھی تھی ہم پہلے کیا ورڈ پہ. میں رکے تھے آپا ہے. جی سسٹر فرحت بھی بتا رہی ہیں, چلیے پڑھیے. پڑھیں. جی جی. وسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. ٹھیک ہے الٹا پیش نہیں سنائی دے رہا ہے, ہم ایک بار پڑھ کر سنا دیتے ہیں کیا ہے الٹا پیش کی کہانی اور کیا اس کی ادائیگی, شاید اس سے آپ لوگ اندازہ لگا پائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ان کو بھی کھینچنا ہے غنّے کی صورت میں, ہو کو بھی کھینچنا ہے الٹا پیش یا واؤ مدہ کی صورت میں. تو یہ تھوڑی سی ماشاء اللہ میم, ہمارے لیے بھی دعا کریے, ہم لوگ بھی ایسے ہی پڑھنے لگے. آمین آمین انشاءاللہ آپ ماشاء اللہ یقین نہیں ماشاء مانیں گی, انشاءاللہ. بہت سارے لوگ ہماری طرح پڑھ رہے ہیں آلریڈی, اور ہمیں محسوس ہوتا ہے, سسٹر رافیہ کے پڑھنے میں تو بہت محسوس ہوتا ہے. کچھ کمیاں آتی ہیں, اور وہ کچھ کمیاں تو ہمارے بھی پڑھنے میں بھی ڈیفینیٹلی ہوں گی. سسٹر کوثر بھی بہت اچھا پڑھ رہی تھی, سسٹر فاطمہ نے اچھا پڑھا, سسٹر رومانہ کی آواز بہت بلند ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی کوالٹی ہے, اور انشاءاللہ مستقل پریکٹس سے آپ لوگ اچھا پڑھ پائیں گے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نام جو ہیں وہ مستقل ہر بار پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اور اس کا اثر ہمیں دکھائی دے رہا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. باقی لوگوں سے بھی محبتانہ, جرأتانہ, مؤدبانہ, مخلصانہ درخواست کرتے ہیں باقی لوگ بھی حصہ لیں, چھوٹا پڑھ لیں,
نہ تو آپ کا نام ہم مطلب نام ہی تو آ رہا ہے صرف لکھ کر، نہ کوئی کسی کو جانتا ہے، نہ کوئی آپ کو برا کہے گا، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے یہاں بھی اچھی آپ لکھی جائیں گی، اور ایک فرشتے بھی نامہ اعمال میں لکھیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ تجوید یا قرآن کی تلاوت اس وقت تک اچھی نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ منظر عام پر نہ سنائیں۔ آپ یہ سوچیں کہ صرف سن کر میری تلاوت یا قرأت اچھی ہو جائے گی، ناٹ پاسبل۔ تو کوشش یہ کریں کہ جو بہنیں سنا رہی ہیں شروع میں شاید ان کا بھی بہت کم تھا، بہت انہوں نے زیرو سے شروع کیا ہے، لیکن آج الحمدللہ سنا رہی ہیں، تو باقی لوگ جو سائلنٹ رہتے ہیں ان سے درخواست ہے۔ جی میم اللہ تعالیٰ کے کم سے کم کوشش کرنے والوں میں نام آ جائے گا ہم لوگوں کا۔ بے شک، اور یہ کم سے کم میں نہیں، نام آ جائے گا، بہت زیادہ سے طالب زیادہ علم ہے۔ کے لیے بہت بڑے درجے ہیں۔ جی، آپ کا جو ایفرٹس ہیں، جو آپ کا پارٹیسپیشن ہے، وہ اللہ کے یہاں مخمل جب آپ آ کر سناتی ہیں مخمل پہ چلنے سے زیادہ ہے، فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ بظاہر آج نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ دنیا میں بھی اس کا بدلہ ہوگا، اور آخرت میں کیا بدلہ ہوگا کوئی ذی عقل تصور نہیں کر سکتا۔ تم میں سب سے انشاءاللہ بہترین وہ ہے جو قرآن کو انشاءاللہ سیکھے، تو جی اس کے میم۔ مقدار سب سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کا جو کلاس کا حصہ بن رہے ہیں۔ کچھ ویسے تو حساب سبھی ہیں، اللہ کرے سبھی کو، ہم سب کو بہترین اجر عطا فرمائے اور اللہ قبول فرمائے۔ الغرض اب یہاں پر آپ میم آخری لائن میں جی پوچھیں۔ میم ہم یہ کہتے ہیں ماشاء اللہ سے آپ اتنا اچھا پڑھتی ہیں میم، ہماری تو ہمت ہی نہیں ہو پاتی آپ کو سنانے کی۔ ہم سوچتے ہیں کہ آپ کے سامنے تو ہمارا ہوتی۔ آج تو ماشاءاللہ آپ نے ہمت کی ہے اور بہت اچھی ہمت میم کی ہے۔ آج ہمت کری اتنے ٹائم میں۔ جی جی بہت بڑھیا ہے، آج آپ نے آج ہمت کر لی، اگلی بار اور ہمت کر لیجیے، تیسری بار سے آپ بہت اچھا پڑھنے لگیں گے۔ یہی سوال ہمارا ہے۔ تو جن لوگوں کے دل میں یہ خطرہ یا خوف ہے یا تھوڑا سا ان کو شائی فیل ہوتا ہے، تو پلیز آپ لوگوں سے بس ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، وہ ہمارے اپنے ہیں، اور ہماری اپنی یا تو وہ باجی ہیں یا ہمارے وہ اپنے بچے ہیں، اور ہم اپنے بچوں سے تو کچھ نہیں کہنے والے، ہر طرح حمایت کرنے والے ہیں، اگر خوف ہمارا ہے تو کہ آپ کے سامنے برا نکل جائے گا، کچھ ٹوک دیں گے، تو یاد رکھیے۔ اور آپ بتا دیجئے کس طرح آپ کی ہم ذہن سازی کر سکتے ہیں۔ ہم ہر طرح تیار ہیں، لیکن ضرور پڑھیے۔ 2 لوگوں نے کہا بہت اچھا لگا، اس کا مطلب وہ بھی شروع ہو رہے ہیں، کچھ نہ کچھ سنائیں گے۔ سسٹر سبیہ کیا فرما رہی ہیں بتائیے۔ میں سنانا چاہ رہی تھی بہت اچھا، بہت یہ خوب، ماشاء اللہ، ہمت کر رہی ہوں۔ بالکل بالکل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے۔ اچھا دیکھیے یہاں پر جو آیت لگی ہے اسکرین پر، اس میں آخری آیت ہے سورہ اخلاص کی، 2 آیتیں ہیں، نمبر جی 3 اور نمبر 4، اس کے اندر جی بھی لام کی بہتات ہے، کئی جی مرتبہ لام آیا ہے، لیکن ہر لام باریک ہے، کیونکہ لام ایک باریک حرف ہے، صرف لفظ اللہ کا لام موٹا پڑھا جاتا ہے، وہ بھی کنڈیشن کے ساتھ، اگر if the لام of اللہ is precede by the زبر اور پیش، زبر اور پیش کے بعد آئے گا تبھی موٹا ہوگا، اور وہ لفظ اللہ کا ہونا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ باریک لام ہوں گے۔ یہ مثالیں آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہی ہے، کسی کا ویڈیو آن ہو گیا ہے، آف کر دیں پلیز۔ لم یلد، لم میں بھی لام ہے لیکن لام کے اوپر زبر ہے، اور اس سے دھوکہ مت کھا جائیے گا کہ اس کو موٹا پڑھنا ہے، یہ لفظ اللہ کا لام نہیں ہے، اس کو باریک ہی پڑھیں گے۔ یلد میں بھی لام ہے، زیر ہے، اس کو بھی باریک پڑھیں گے۔ ولم کا بھی باریک ہوگا، یولد کا بھی باریک ہوگا، 4 بار آیا، چاروں بار باریک ہوگا کیونکہ لفظ اللہ کا نہیں ہے۔ ولم میں بھی، یکن لہو میں بھی باریک ہوگا۔ تو اوورال خلاصہ یہ ہے کہ لفظ اللہ کی جگہ جتنی بھی بار لام آئے گا، کہیں بھی آئے گا،
باریک ہی پڑھا جائے گا. لام ایک باریک حرف ہی ہے، جیسے لا، فلا، فلا. باریک اور موٹے کی ایک تفریق یہ بھی ہے، ایک ڈفرینشیشن یہ بھی ہے کہ اس جب آپ باریک حرف پڑھتے ہیں تو آخر میں آپ کو اے ساؤنڈ آتی ہے، اور جب کوئی موٹا حرف پڑھتے ہیں تو او ساؤنڈ آتی ہے. لا باریک حرف ہے. فلا، جعل، علا، علا. یہ ہر جگہ لام کو باریک ہی پڑھیں گے. اس کو دیکھ لیجئے، ذہن میں بٹھا لیجئے. لفظ اللہ کے لام سے زبر پیش، پہلے زبر پیش تو موٹا یا تھک، اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر تو تھن. اور موٹے کی مثال انگلش میں اس طرح سمجھ سکتے ہیں جیسے لا، فلا، کلا کی ساؤنڈ ہوتی ہے، ساؤنڈ آف مرجنگ وتھ ڈبلو ساؤنڈ، یعنی ڈبلو کی آواز کے ساتھ یا ڈبلیو کی آواز کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں تو وہ والی آواز. اب قرآن مجید کا کیا کہنا ہے لفظ حرف لام کے بارے میں؟ یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کچھ مثالوں کو انڈر مارک کیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اٹس occurs approximately 2700 times on every page, 4 times on every page. یعنی تقریباً 2700 بار لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھا گیا ہے، اور ہر پیج پر تقریباً 4 بار ہے. تو پتہ نہیں ہم لوگ پہلے پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے. اب خیال رکھنا ہے کہ لفظ اللہ کے لام کو موٹا ہی پڑھنا ہے. ایک مثال اور بھی ہے جو یہاں پر شاید سلائیڈ میں نہیں ہے، ہم اپنی طرف سے بتا دیتے ہیں کہ ایک لفظ ہے اللہم، اللہم. وہاں پر بھی ال کے بعد جو ہے وہ لفظ اللہ ہے، تو وہاں پر بھی موٹا پڑھیں اللہم. اکثر دعاؤں کا حصہ ہوتا ہے اور درود شریف میں بھی ہے. کچھ اور مثالیں ہیں، اللہ اکبر، واللہ، ان اللہ، سبحان اللہ. ہر جگہ لفظ اللہ کے لام کو موٹا ہی پڑھا جائے گا، زبر ہونے کی صورت میں اور پیش ہونے کی صورت میں. نار اللہ، نصر اللہ. ہر ایک کی الگ الگ مثالیں پیش کر رہے ہیں. کچھ اور مثالیں بھی ہیں. فقال لہم، فقالہ کا لام باریک، لہم کا لام باریک، رسول کا لو کا لام باریک اور اللہ کا لام موٹا، رسول اللہ. یہاں پر جو انڈر سرکل کیا گیا ہے یہ لام کو نہیں پیش کو کیا گیا ہے کہ اف دا پیش از پریسیڈڈ بائی لفظ اللہ یا ورڈ اللہ. اگر پیش پہلے ہے اور لفظ اللہ کلام بعد میں ہے، یا لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے، دونوں ایک ہی بات ہے، تو پھر لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے. اسی میں آگے کی مثال بھی ہے، ناقۃ اللہ. یہاں پر اس کو بھی موٹا پڑھیں گے، کوئی نئی چیز نہیں ہے. بسم اللہ اور دین اللہ باریک مثالیں ہیں. اوور آل کلاس کا کنکلوژن یہ ہے کہ لفظ اللہ کے آج ہم نے لام کے بارے میں پڑھا، جس کا مخرج زبان کا سرا اور اوپر کے سامنے کے 8 دانتوں کے مسوڑے، یہاں سے لام ادا ہوتا ہے. لام ایک باریک حرف ہے، لیکن جب لام لفظ اللہ کا ہو تو اس کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، موٹا یا باریک. لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش آئے تو موٹا، زیر آئے تو باریک. اب کوئی ایک صورت ہمیں پڑھنی تھی، آج شاید سورۃ الفیل کی مشق کرنی تھی، جو ہم نے ایک شروع میں بتا دی تھی. ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ آج 4 بجے سے مزمل کمپلیکس میں امامہ اپا کے ریسیڈنس پر اجتماع ہے. جو لوگ علی گڑھ کے ہیں پلیز پہنچیں. اسی لیے ہم نے کلاس کا ٹائم 3 بجے سے کیا ہے. خیال رکھیں جو لوگ کلاس کرنا چاہتے ہیں، جمعے میں اوقات کو پیش نظر رکھتے ہوئے موسم کے لحاظ سے 3 بجے کیا گیا ہے. انشاءاللہ آئندہ سے سردی کلاس 3 سے 4 ہوگی. آپ لوگ کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں، اگلی بار انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. بس اتنا ہی رہنے دیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں 3:30 بجے سے کلاس اٹینڈ کی تھی، مجھے 3 بجے کا ٹائمنگ پتہ نہیں تھا.
تو لام کا تو الحمدللہ سمجھ میں آیا، را کا پتہ نہیں چلا۔ انشاءاللہ میں را کا کچھ قواعد رہ گئے ہیں جو انشاءاللہ ہم بتا دیں گے، آگے کسی کلاس میں بتا دیں گے۔ ٹھیک ہے، اجازت چاہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ جی میم، جزاک اللہ۔ ہلو جزاک اللہ خیرن خیرن میم۔ جزاک اللہ آپا۔ السلام علیکم۔ میم ایک السلام سورہ نہیں علیکم۔ پڑھیں گی آپ؟ میم لیجیے۔ جی اجازت چاہتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے میم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔